بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو تھوڑی سی ہٹ کے ہے۔ 8 فروری کا ایک ایسا دن ہے جس دن پوری قوم، پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرے گی، اور ووٹ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے، جس شخص کو چاہے اس کو دے دے۔ ووٹ اتنی کم تر چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے تو وہ جناب والا اپنا ووٹ ایک بریانی پلیٹ لے کر دے رہا ہے۔ ووٹ اتنی کم تر چیز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص سے، کسی بھی امیدوار سے چند روپے لے کر اس کو ووٹ کاسٹ کر دے۔ ووٹ اتنی حقیر چیز نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بذات خود چور بھی ہے، آپ اس سب چیزوں کے باوجود آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو پوچھا جائے مجھے اور آپ سے کہ جناب آپ ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ میں اور آپ اس کو جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے محلے کا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، یہ مہر برادری کا ہے، یہ جناب والا انصاری برادری کا ہے، یہ گجر برادری کا ہے، ہم اس لیے اس کو ووٹ دے رہے ہیں، ہماری بلا سے کہ یہ جیسا مرضی کام کر رہا ہو، میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، ووٹ کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روح میں، شریعت کی نظر میں ووٹ کی 2 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، ووٹ ایک امانت ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اے لوگوں امانتیں ان لوگوں کو دو جو ان کے اہل ہوں۔ ہم ووٹ دے دیں اور ووٹ دینے سے پہلے غور و فکر نہ کریں، اور ہمارا ووٹ لے کر، ہمارے ووٹ کو لے کر وہ پاور میں آ کر ہمیں پر مسلط ہو کر ہمیں کو ذلیل و رسوا کرے، تو کل قیامت کے دن پوچھ ہم سے ہوگی، مجھ اور آپ سے ہوگی۔ ہم ووٹ دیں، وہ پاور میں آئے، وہ دین اسلام کو بھی نقصان پہنچائے، وہ علماء کو بھی نقصان پہنچائے۔ علماء کے متعلق اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وہ لوگ پاور میں آ کر علماء کو بھی نقصان پہنچائے، وہ لوگ پاور میں آ کر ملک کو بھی بیچ ڈالیں، وہ لوگ پاور میں آ کر ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں، وہ لوگ پاور میں آ کر قادیانیوں کو بھی جو ہے تسلیم کرنا شروع کر دیں، وہ لوگ پاور میں آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی باتیں کرنا شروع کر دے، تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن سوال اللہ رب العزت مجھے اور آپ سے کریں گے۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میں جس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں یہ غلط آدمی تو نہیں ہے۔ اگر وہ غلط آدمی ہے، آپ کے ووٹ لینے کا حقدار نہیں ہے، تو آپ اس کو ووٹ نہ دیں۔ دوسری ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک گواہی ہے۔ گواہی کے متعلق قرآن مجید کی سورہ بقرہ 273 نمبر آیت، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گواہی کو چھپائے تو فرمایا کہ یہ اس کا دل جو ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ تو اس لیے گواہی بھی ایسے شخص کے لیے دینی چاہیے جو بہتر آدمی ہو، جو اچھا آدمی ہو، جو برا آدمی ہے، اس کے حق میں گواہی دینے کی شریعت، قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ صحیح مسلم کی ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، وہ بندہ اپنے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں پاتا، تو وہ بندہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، میری آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ احباب ووٹ دینے سے پہلے
اپنے ضمیر کو ایک مرتبہ ضرور جگائیں، اپنے ضمیر سے ایک مرتبہ ضرور سوال کریں کہ اے ضمیر، میں اس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، جمعیت علماء اسلام سے ہو، تحریک لبیک سے ہو، نون لیگ سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، مسلم لیگ سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کم از کم ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کر اپنے ضمیر سے یہ ضرور سوال کرنا کہ میں اس آدمی کو ووٹ دینے جا رہا ہوں، کیا یہ آدمی جس کے حق میں اپنی گواہی استعمال کر رہا ہوں، یہ بندہ میری گواہی کا حقدار ہے؟ اگر آپ کا دل غیرت والا ہوگا، اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہوگی، ضمیر میں غیرت ہوگی، تو آپ کا ضمیر آپ کو ڈانٹے گا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، یہ آدمی غلط ہے، اس کو اپنا ووٹ نہ دیں، بلکہ اس کی بجائے کسی اچھے انسان کو دیں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ جناب کسی اچھے آدمی کو ووٹ دو، وہ کہتا ہے کہ جناب سارے کرپٹ ہیں، سارے دو نمبر ہیں، سارے ڈاکو ہیں، سارے چور ہیں، سارے یہ تو سامعین و ناظرین، اس کے لیے شریعت کا احکام اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے 4 آدمی ہیں اور چاروں ہی کرپٹ ہیں، چاروں ہی ڈاکو ہیں، آپ اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان چاروں میں مقابلہ کروائیں کہ یہ چاروں میں سے کم چھوٹا ڈاکو کون ہے۔ چاروں گناہگار ہیں، چاروں میں سے چھوٹا گناہگار کون ہے؟ چاروں میں سے جو چھوٹا ڈاکو ہے، چھوٹا گناہگار ہے، کم غلطیاں کرنے والا ہے، یا آپ کو کم امید ہے کہ یہ چاروں جو ہے وہ غلط کام کریں گے لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اس سے کم غلط کام کرے گا، تو آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے اور آپ اس کو پھر ووٹ دیں گے، تو کل قیامت کے دن آپ سے اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو اپنے سامنے بلائیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، اور اس دن میرے اور آپ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔